صحیح حدیث چینل پر جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کریں تاکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی تقریر کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ہمارے معاشرے میں دستور ہے، گائے نے بچہ دی ہے یا بھینسی نے بچہ دی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کے گلے پہ ایک لتی ٹائپ کا لا کر کے ایک بیڑا بنا کے لگا دیتے ہیں۔ کہا ہمارے گھر میں گاؤں میں بہت سے لوگ ڈین ہے اور جادوگر ہے، دھامی ہے، وہ کون جادو کر دیتا ہے کہ بھینسی لگنے نہیں دیتی ہے، بچوں کو دودھ پینے نہیں دیتی ہے، اس طرح گائے بھی دودھ پینے نہیں دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ایسا عمل کرنا غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وطرا، جس نے تانت پہنایا یا تانت لگوایا اپنے جانور کے گلوں پر نظر بد سے بچانے کے لیے، غلط ہے، شرک ہے۔ اس لیے اپنے جانوروں کو ایسی چیز ہرگز نہ لگائے۔ بہت سے لوگ ہیں بھینس کے یا بھینسی کے سینگ پر چونا لگا دیتے، پوت دیتے ہیں کہ نظر بد سے بچانے کے لیے۔ اس طرح کسی کے گھر میں کیلا پھلا ہوا ہے، پپیتا پھلا ہوا ہے، اس پہ بھی ہم لوگ چونا لگا دیتے ہیں، جال سے گھیر دیتے ہیں۔ کہا کوے سے بچنے کے لیے نہیں، نظر بد سے بچانے کے لیے۔ یہ تمام چیز شرک میں شامل ہے، غلط ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اپنے گھر کے کونے پر بھینسی یا بیل کسی کا جو ذبح کر دیا گیا اس کے سینگ کو لا کے لٹکا کے رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ پکا گھر میں بھی سینگ لٹکا کے رکھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں سے جنوں کا، شیاطین کا رتھ چلتا ہے اور چل کے ہمارے بچوں کو پکڑنے کا ڈر ہے، گمراہ کرنے کا ڈر ہے، اس لیے یہ بھینسی یا گائے کا سینگ لٹکا کے رکھے ہیں۔ بہت سے لوگ کٹہل کے درخت میں بھی لٹکا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شرک میں شامل ہے، یہ توکل اللہ کا منافی ہے، گویا کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، اس سے کوئی نظر بد نہیں لگا۔ نظر بد تو ایسے بھی لگ سکتا ہے، ہم آپ جیسے اچھا آدمی بھی بھوکے بیٹھے ہیں، کوئی دو آدمی کھا رہے ہیں، ہم کو کھانے کا من ہو گیا تو نظر بالکل برحق ہے، لگنا طے ہے۔ اس لیے آپ علماء کو دیکھے ہوں گے کہ آپ کھانے بلا رہے ہیں، کھانا زیادہ نہیں ہے یا کھانے کا من نہیں ہے تو کہتا بارک اللہ، بارک اللہ کہنے پر کھانے پہ نظر نہیں لگے گا، اس لیے وہ بارک اللہ کہہ دیتے کہ اللہ آپ کے کھانے میں برکت دے۔ تو نظر بد تو لگ سکتا ہے، لیکن اس کو لگانے سے بچانے کی جو سسٹم ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، اس پہ ہم کو عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اللہ کے رسول کے دور میں ایک بچی کو کسی نے دیکھا، دیکھ کر نظر بد لگا دیا، کچھ دیر کے بعد وہ بچی بے ہوش ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو پوچھا کہ ابھی گزرنے والا کون تھا؟ کہ فلانا آدمی تھا۔ ان کو بلا کر کے ان کے جسم سے پانی دھلوا کر کے اس بچے کو غسل دلایا گیا، بچے کو، تب پھر ٹھیک ہو گیا۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، لیکن نظر لگنے کا جو سسٹم ہے، اگر ہم دیکھنے کے بعد کسی بچے کو یہ کہیں کہ بڑا خوبصورت ہے، دعا دے دے کہ بارک اللہ، اللہ اس بچے کو اچھا بنائے، اگر دعا دے دے تو ہمارا نظر بد نہیں لگے گا۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے آپ دوسرا شرکیہ کلمات یا شرکیہ چیزوں کا ہرگز پریوگ نہ کریں، استعمال نہ کریں۔ بہت سے ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ جب گھروں میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس گھروں کے اندر جال لٹکا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پھیکا جال، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بھوری جال کہتے ہیں۔ کہا کیوں لگا کے رکھے ہو؟ کہتے یہ کانٹی دار جال ہے، اگر اس جال کو نہیں لٹکائیں گے تو چورا چنی آ کے بچے کو کھا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ 7 بیٹی کے بعد بیٹا مر ہی جاتا ہے، یا 7 بیٹی کے بعد بیٹا، یا 7 بیٹے کے بعد بیٹی، جو زیادہ پیاری ہو، اللہ کہتا میں حکم الحاکمین ہوں، میں آسمان زمین پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے انسان کا مقدر لکھ دیا ہوں۔ وہ جس استھتی میں ہے، دنیا کا کوئی بھی دھامی آ جائے، میں نے لکھ دیا ہے کہ 7 بیٹے کے بعد جو بیٹی پیدا ہوگی یا 7 بیٹی کے بعد جو بیٹا پیدا ہوگا، اگر ہم نے موت لکھا ہے وہ مر کے رہے گا۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر یا دنیا کا کوئی دھامی یا کوئی دنیا کا جادوگر یا دنیا کا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بچا نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ شرکیہ چیزوں کا استعمال نہ کریں، پریوگ نہ کریں، ہم اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ کا الحاکمین ہے، اللہ جیسا رکھا ہے ویسا ہو کے رہے گا۔ میرے بھائیو دوستو، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روزانہ ہمارے باپ ماں کو لے کے ہمارے چھوٹے بھائی اچھا موٹر سائیکل کا ڈرائیو کرنا جانتے ہیں، جاتا ہے،
ٹھیک ہے, لیکن آج انٹرینڈ ڈرائیور میرے مجلے بھائی چلے گئے اور کیسے کیسے کیا کیے مولانا, ہائی وے پہ جا کر کے ٹرک کے نیچے ہماری ماں اور ہمارے والد محترم دنیا سے چل بسے. اگر پکا ڈرائیور بھیجے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا. یہ کہنا بھی شرک میں شامل ہے. گویا کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. اللہ کہتا میں حکم الحاکمین ہوں, میں جانتا ہوں کہ روزانہ اچھا ڈرائیور جائے گا, لیکن جس دن تمہاری ماں کی یا تمہارے باپ کی موت ٹرک کے چکے کے نیچے ہم نے آسمان زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے کہ روزانہ تیز ڈرائیور جائے گا, اچھا ڈرائیور جائے گا, لیکن جس دن موت لکھی گئی ہے اس دن انٹرینڈ ڈرائیور ہی جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, انہیں ہم آپ کو کوسنا نہیں چاہیے. اس طرح ہم لوگ شرکیہ کام کرتے ہیں, راستے میں چل رہے ہیں, کوئی بلی راستہ کاٹ دیا تو ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ہے کہ وہ بلی راستہ کاٹنے کی وجہ سے موٹر سائیکل کو 3 بار پیچھے گھماتے ہیں اور کچھ منتر پڑھ کے تب آگے بڑھتا ہے. کچھ مسلمان لوگ بھی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے, حالانکہ بلی کا راستہ کوئی کاٹنا اٹھنا ہوتا نہیں. میرے بھائی, روڈ پار کرنے والا کتا بھی ہے, روڈ پار کرنے والا سور بھی ہے, روڈ پار کرنے والا کتا, بلی, بکری, کھسی, دنیا کا ہر جانور ہے, سیار ہے, لومڑی ہے, خرگوش ہے, سب گزرتا ہے. بیچاری بلی راستہ گزر دی تو کہہ لے کہ راستہ کو کاٹ دیا. یہ سب شرکی عقائد ہے. بلی راستہ نہیں کاٹتی. اگر بلی کا بھی گزر ہوا تو اس میں کوئی نحوست کی بات نہیں ہے. ایسا عقیدہ ہرگز نہ رکھے کہ ہمارا راستے نے بلی کاٹ دیا, غلط ہو گیا. بہت سے لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ سانپ ہمارے دائیں سے گزر گیا ہے, یہ برکت کی بات ہے. اگر بائیں سے گزرا ہوتا تو ہمارے لیے خطرہ ہے. سیار دائیں سے بائیں سے گزر گیا تو کا تبرک کی بات ہے. استغفر اللہ. یہ اللہ پر بھروسے کے خلاف یہ شرکیہ عقیدہ ہے میرے بھائی. سیار چاہے دائیں سے گزرے یا بائیں سے گزرے, بلی چاہے راستہ کاٹ دے, اللہ کا میں حکم الحاکمین ہوں, دنیا کی کوئی طاقت تمہارا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہرگز ایسا عقیدہ نہ رکھے کہ سیار نے راستہ دائیں کاٹ دیا یا بائیں کاٹ دیا. یہ عقیدہ ہرگز رکھا نہ کرے. ہماری مائیں عادت اتنی خراب ہے کہ اگر باسی آنگن پہ جھاڑو نہیں دیا ہے تو کسی کو دھان وزن کر کے نہیں دے گا. جھاڑو دینے کے بعد رات میں کوئی پیسہ ادھار لینے آیا ہے, نہیں دیتا ہے, کہتا صبح آئیے گا. دل میں عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ رات میں دینے سے برکت چلی جائے گی, لکشمی چلی جائے گی. اللہ کہتا میرا دن ہے, میری رات ہے, دن میں دو, رات میں دو, جب چاہے وزن کر کے دو. برکت دینے والا میں ہوں, برکت لینے والا میں ہوں. تم کون ہوتے ہو کہ یہ غلط عقیدہ, شرکیہ عقیدہ رکھتے ہو کہ برکت چلی جائے گی اس لیے رات میں پیسہ گن کے نہیں دیں گے, رات میں دھان وزن کر کے نہیں دیں گے. دوستو ایسا عقیدہ ہرگز نہ رکھے. رات ہو دن ہو کسی بھی ٹائم پہ آپ پیسہ گن کے دے سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بھی عادت ہے, کہتے یاترا خراب ہو گیا. کس کا منہ دے کے نکلے تھے کہ آج ہمارا یاترا خراب ہو گیا؟ کہتا ہو فلانا سادھو کا یا فلانا کا منہ دیکھ کے تم نکلے تھے اس لیے تمہارا یاترا خراب ہو گیا. ایسا کہنا سراسر غلط ہے یا شرکی عقیدہ ہے. کسی کا یاترا اترا ہوتا نہیں ہے. اللہ کہتا میں حکم الحاکمین ہوں, میں لکھ دیا ہوں کہ کسی یاترے کی بات نہیں ہے, جن کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر ہم نے کسی کے مقدر پہ لکھ دیا ہے کہ وہ یہاں رتنی چوک سے لے کر کے یہاں سے بیل گاچھی تک, یہاں سے پورنیا تک کہیں بھی دکان کرے گا ان میں برکت نہیں ہوگی, وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. لیکن کسی دوسرے کے مقدر پہ میں نے لکھ دیا ہے کہ یہیں پہ وہ کوئی تجارت کرے گا, کوئی بزنس کرے گا, فوراً کروڑپتی ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے اس کا لکھنے والا میں ہوں, ایسا کرنے والا میں ہوں. تم کون ہوتے ہو؟ کہتے یاترا گڑبڑا گیا ہے. بہت سے لوگ ہیں رات میں دکان کھول کے کوئی چیز نہیں دے گا. کچھ لوگ ہیں صبح کے ٹائم پہ باقی نہیں دے گا, کہے گا بہنی بٹا نہیں ہوا ہے. تو کہتے کیوں بولتے ہو شرکیہ کلمات؟ یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے تعلیم دیا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کوئی کام شروع کرو, دکان کھولو, تمہارا بکے نہ بکے یہ اسلامی طریقہ ہے. آپ کو بہنی بٹا کا عقیدہ نہیں رکھنا ہے. یہ تو ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ہے, ان کے یہاں وید و قرآن میں لکھا گیا ہے کہ صبح کے ٹائم میں اگر کسی کا باقی مل جائے گا تو شام تک
ان کا यात्रा खराब हो गया, बाकी बिकता रहेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, हाँ आपकी छोटी पूंजी है, आप किसी को बाकी नहीं देना चाहते कि आदमी छछेड़ा है या आदमी ठीक नहीं है, पैसा टाइम पे नहीं देगा, आप बहाना कर लीजिए कि हमारा छोटी दुकान है, हम छोटे पूंजी के आदमी है, आपको बाकी नहीं दे सकते। लेकिन उससे बचने के लिए आप एक शिर्क का काम हरगिज ना करें कि हमें बोहनी बट्टा नहीं हुआ। मेरे भाइयों, आज हमारा माशरा हिंदू मुस्लिम मिली हुई गंगा जमुना की तहजीब है। हम चलते हैं, हर ऑफिसों में जाकर के सलाम करना पड़ता है। अफसर बड़े बड़े लोग हमारे हिंदू भाइयों में हम कहते हैं नमस्कार, हम लोग कहते हैं प्रणाम, हम और कुछ कहते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये तमाम कलिमात का कहना शिरकी में शामिल है। प्रणाम का माना आप अंदरूनी तौर पर समझ के देखें, इस तरह नमस्कार का माना देखें, इसमें शिरकिया कलिमात पोशीदा है। सजदा करने में माना आ जाता है, नम झुकने के माना में आ जाता है। मैं समझता हूं कि इस शिर्क से बचने के लिए अगर अंग्रेजी लफ्ज का इस्तेमाल किया जाए तो सबसे बेहतर होगा। अगर अंग्रेजी में हम सुबह गुड मॉर्निंग इस्तेमाल करें, गुड आफ्टरनून इस्तेमाल करें, गुड इवनिंग इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छा है जो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको भी बीडीओ सीओ और डीएम के पास जाने की जरूरत है। अगर वहां आप जाते हैं तो आदाब कर दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन आप इन शिर्क से बचने के लिए ये नमस्कार और प्रणाम, इस चीज को कहने से बचें, इस चीज को कहने से उम्मत को बचाने की कोशिश करें।